آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ کیا کرو، ان کی سوچ کے حوالے سے تم اپنے ذہن کے اندر بری سوچیں نہ لایا کرو، اور کسی کے خلاف پروپیگنڈے نہ بنایا کرو، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بستر میں سوتے ہوئے کسی کی برائی نہ چاہا کرو، اور اپنے دل میں کسی کے بارے برے خیالات نہ پیدا کیا کرو، وہ بندہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ آج بازار میں چلتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا لیکن مجھے سلام نہیں کیا، تو یقیناً میرے خلاف اس کے دل میں کوئی بات ہوگی۔ ارے نہیں معلوم کہ وہ چلتا کسی مصروفیت کی وجہ سے اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، جلدی کی وجہ سے وہ آپ کو سلام نہیں کر سکا، ممکن ہے اس کی پوری توجہ ہی آپ کی طرف نہ گئی ہو، اور میں نے اپنے دل میں اس کے خلاف ایک بات بٹھا لی کہ شاید اس کو مجھ سے غصہ ہے، کوئی بات اس کے دل میں میرے خلاف ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے رشتے، چھوٹی چھوٹی باتیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ایک ایسا تصور دماغ میں بیٹھتا ہے، ایسی چیزیں دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں جو نکلنے کا نام نہیں لیتی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، فرمایا کچھ گمان گناہ بھی ہیں کہ تمہیں بدگمانی تک لے جائے گے۔ نہیں، ہر ایک کے لیے اپنے سینوں کو گشادہ رکھو، کھلا رکھو، اچھی سوچیں رکھا کرو، تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات تمہارے دل و دماغ میں اترتے رہیں۔ دل کا مقصد اور دماغ کا مقصد سوچنا ہی ہے۔ اگر سوچنا بھی چاہتے ہو تو پھر گنبد خضرا کا تصور دل و دماغ میں سوچتے رہو، اگر سوچنا بھی چاہتے ہو تو شام کو بستر پہ ہیں آپ، دماغ بھی کام کر رہا ہے، دل بھی کام کر رہا ہے، تو ذرا سوچو کہ میں نے صبح سے لے کر اس وقت تک کیا کیا کام کیے ہیں، اس میں جو اچھائیاں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو برائیاں ہو گئی ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگو، معافی طلب کرو، تو پھر دیکھو کہ ہمارا سینہ یاد مصطفیٰ کے لیے گنبد خضرا کا نقشہ پیش کرے گا، یہی سینہ مدینے کا نقشہ پیش کرے گا، سینہ مدینہ بنے گا کہ سوتے سوتے تم تصور میں گنبد خضرا کا خیال کر کے درود و سلام کے نغمے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، وضو کر کے سو، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے سو، ادھر سے یہ آنکھیں بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی، رب کائنات اپنے پیارے حبیب کے روضے کا دیدار بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہماری سوچیں پاکیزہ ہوں۔ ہم تو کسی کے خلاف پلان کرتے ہوئے سوتے ہیں اور پھر اسی سوچ کے اندر اٹھتے ہیں، اور اب تو بدقسمتی سے گھر گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو گئے، کنجریوں کے ناچ دیکھتے دیکھتے سو گئے، پھر وہی تصور دل و دماغ میں ہے، جوان بھی دیکھ رہا ہے، بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، چھوٹی عمر کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، پھر آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضرت صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، حضرت میرے بچے خواب میں ڈر جاتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم درود کر دو، میں بھی رات کو خواب میں ڈر جاتا ہوں، پتہ نہیں بری بری چیزیں مجھے دکھائی دیتی ہیں خواب میں، کوئی دم درود کر دو۔ ارے کنجریوں کے ناچ دیکھتے دیکھتے تو سویا ہے تو رات میں تجھے مدینہ نظر آئے گا، یہ ڈرونی شکلیں نظر نہیں آئے گی، تو پھر اللہ کے رسول تمہیں دیدار کرائے؟ نہیں، اگر خواب کے اندر بھی تم گنبد خضرا کا تصور اور گنبد خضرا کا نقشہ اور عمرہ کی سعادتیں بھی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر مدینے کے تصور میں ڈوب کر باوضو ہو کر اپنے بستر پر ہی مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، پھر دیکھو کہ مدینے والے خود کیسے کرم فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اپنے دل کو صرف بدگمانیوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت عثمان غنی کے
یہ حضور کے وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضور کا وصال ہوا، حضرت عثمان غنی تشریف فرما ہے اور کسی کے خیال میں گم بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب قریب سے گزرے، حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان غنی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے یہ بات دل میں رکھ لی کہ میں نے سلام کیا عثمان کو اور انہیں جواب نہیں دیا۔ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے اور جا کے شکایت کی کہ ہم حضور کی ظاہری حیات میں تو شیر و شکر تھے، بڑا پیار و محبت تھا ہمارا، لیکن کیا ہوا ہے عثمان کو؟ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عمر بڑے جلال والے تھے اور حضرت ابو بکر جمال والے تھے۔ جلال اور جمال، گرم اور ٹھنڈا جب مکس ہوتا ہے تو پھر کام صحیح طریقے سے چلتا ہے۔ عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہو جائے نا، کبھی کسی کے خلاف کوئی بدگمانی پیدا ہونے لگے تو پھر فوراً کسی اللہ والے کے پاس جا کے اس کا علاج تلاش کرو۔ حضور فلاں کے خلاف میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، تو بتائیے کیا کروں؟ عمر بن خطاب نے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، ابو بکر کے پاس آیا، حضور یہ معاملہ ہو گیا، عثمان کو سلام کیا، انہیں جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق، آپ بھی تو یار غار مصطفیٰ تھے، حضور کے رفیق سفر تھے، مزاج شناس تھے، فرمایا عمر تم بڑے جلالی ہو، عثمان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تم نے غلط سوچ رکھا ہے۔ ممکن ہے عثمان حضور کی یاد میں اتنا گم بیٹھے ہوں کہ دنیا جہان کا خیال بھی بھول گیا۔ آؤ عمر اکٹھے چلتے ہیں عثمان کے پاس، میں جا کے پوچھتا ہوں عثمان کیا مسئلہ ہے۔ اب دونوں یار، دونوں دوست ابو بکر و عمر عثمان کے پاس پھر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان غنی گردن اٹھا کے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان مجھے سلام کا جواب دیا ہے، ابھی عمر تیرے قریب سے گزرے ہیں، انہوں نے سلام کیا، ان کو جواب نہیں دیا۔ اب سنیے، عثمان غنی کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے، مجھے نہ عمر کے آنے کا پتہ ہے نہ اس کے سلام کرنے کا پتہ ہے۔ عمر بھی کہتے ہیں واللہ مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم، میں نے سلام کیا ہے اور تم نے جواب بھی نہیں دیا۔ اور عثمان غنی کہتے ہیں کہ عمر تم سچ کہتے ہوگے، تم شاید آئے ہوگے، تم نے سلام کیا ہوگا، لیکن میں حضور کے خیالات کے اندر ایسا گم بیٹھا تھا، نہ مجھے تمہارے آنے کی خبر ہے تو نہ تمہارے سلام کرنے کی خبر ہے۔ یہ ہے تصور مصطفیٰ۔ تو جب اس طرح کے تخیلات میں ہم گم رہتے ہیں کہ مدینے والے کا خیال ہو یا پھر مدینے کا خیال ہو تو پھر کسی کا خیال باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، ہم نے تو دل میں بات بٹھا لی تھی نا کہ میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا اس نے جواب ہی نہیں دیا، یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے نا، میرے خلاف اس کے دل میں کوئی بات ہے۔ ارے نہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے غلط باتیں بنائی ہوتی۔ تو ہمیں اپنے دماغ کے زاویے کو درست کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اچھی سوچ رکھا کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک کا سوچا کرے۔ اور فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے ہمیں دوسرا حکم ارشاد فرمایا کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو کہ کسی کے پیچھے پڑے ہی رہنا ہے، اس کو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے۔ نہیں، فرمایا رب نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک دوسرے کا مددگار اور ہمدرد بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ دینا ہے تو اچھے کام میں اس کا ساتھ دو۔ کوئی اچھا کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو داد دی جائے، تم بڑا اچھا کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے شکوے کیے جائیں اور اس کے لیے اپنے دل میں باتیں بٹھی جائیں۔ نہیں، یہ قرآن کا درس نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کا درس نہیں ہے۔
فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا رہا کرو۔ گھر میں بیٹھے ہیں تو کسی تیسرے کے خلاف بات ہو رہی ہے، دو دوست مل کے بیٹھے ہیں تو کسی تیسرے کی خیر نہیں۔ ہم اپنے مجالس کو ذرا کھنگال کے دیکھیں، چھان کے دیکھیں تو نیچے سے کچرا ہی نکلے گا۔ اپنی گفتگو صرف 1 گھنٹے کا ہم سروے کر لیں، اگر 2 دوست ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے، کسی دعوت پہ مل گئے، کسی شادی بیاہ میں مل گئے، صرف اپنے 1-2 گھنٹے کی گفتگو کو آپ چیک کر لیں کہ اس میں نے اچھی باتیں کتنے کی ہیں اور بری کتنے کی ہیں، کہ جن باتوں کا نہ مجھے دنیا میں کوئی فائدہ ملا نہ آخرت سے کوئی فائدہ ہے، وہ کتنے باتیں ہیں۔ تو آپ کا ضمیر ہی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی زبان نے ان 2 گھنٹوں کے اندر کتنا فضول لغویات بکی۔ اور ہماری باتوں میں تو یا حسد ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے یا تیسرے کی غیبت تو ضرور ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کلام غیبت سے بچا ہوا ہے تو وہ یقیناً خوش بخت ہے۔ قرآن پاک کی اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تمہارے بعض لوگ دوسروں کی غیبت نہ کریں۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ کسی کا پیٹھ پیچھے شکوہ کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا، فلان میں تو ایسا تھا، وہ تو ایسا ہے، نہیں، یہ غیبت ہے۔ اور خاص کر غیبت کو تو ہمیں زندہ کی غیبت سے بھی روکا گیا ہے اور مردہ کی غیبت سے بطریق اولا روکا گیا ہے۔ انسان ہے، اس میں خوبیاں بھی جمع ہیں، خامیاں بھی جمع ہیں، اور انسان خسارے کا پتلا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کے اندر خسارہ، گھاٹا، نقصان ہے، اس کے اندر کجی کمی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ اسی کو جنت نہیں عطا فرمائے گا کہ جس کے حصے میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ ہے ہی نہیں۔ ایسا آج تک کسی عالم دین سے سنا ہے کہ جس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، صرف اسی کو قیامت والے دن اللہ جنت عطا فرمائے گا؟ نہیں، اس سے پہلے ایک ترازو ہے نا، میزان عمل، جس میں عمل کو تولا جائے گا کہ انسان ہے، ٹھیک ہے، اچھائیاں بھی اس نے کرنی تھی، کی ہوں گی، برائیاں بھی اس سے صادر ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے سارے عمل تولو، برائیاں بھی تولو، اچھائیاں بھی تولو۔ اچھے عمل کون سے ہیں؟ اچھائیاں زیادہ نکلتے ہیں یا برائیاں گند زیادہ ہے؟ اچھائیاں ہیں تو جنت میں بھیجو، برائیاں ہیں تو جہنم میں ڈالو۔ تو اچھائیاں برائیاں یہ دونوں انسان میں ہیں، لیکن زیادہ کون سی ہیں؟ ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ تو اگر کسی سے یہ خطا سرزد ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہم کی فرشتے ہیں؟ ہم فرشتے ہیں کہ معصومن الخطا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، سارا دوسرے کا ہی قصور ہے؟ نہیں، کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جو اپنی ان کو مطلب تسلیم کریں۔ اور یقین جانیے غلطی کو تسلیم کرنے کے اندر ہی بھلائی ہے، غلطی مان جانے میں ہی بھلائی ہے۔ اور پھلدار درخت کی ٹہنی جس پہ پھل لگا وہی جھکی ہوتی ہے، خشک تنا جو ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں باتیں آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ خشک تنا جس پہ کوئی پھل پھول نہیں ہوگا وہ اکڑا ہوا ہوگا، نہیں جھکے گا۔ جھکانا چاہو گے ٹوٹ تو جائے گا، جھکے گا نہیں، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ایک نرم ہے اور سبز شاخ ہے، جس پہ پھول بھی لگتے ہیں، پھل بھی کھلتے ہیں، لوگوں کو نفع بھی ملتا ہے، اس پہ کبھی بچے کوئی ڈنڈا ماریں گے، کبھی اس کو کاٹا جائے گا، کبھی اس کو ڈنڈے لگیں گے، کبھی بٹے مار رہے ہیں بچے اس کو، وہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہے۔ وہ درخت ہر چیز برداشت کر رہا ہے، کیڑا بھی اسی کو لگے گا۔ خشک تنے کو کیڑا نہیں لگتا ہے، دشمن اسی پہ جائے گا، لیکن وہ ساری چیزیں برداشت کرتا ہے۔ اور اس کے صبر پر پھر رب کائنات اسے پھلدار بھی فرما دیتا ہے، پھولدار بھی فرما دیتا ہے۔ جھک جاؤ، جھکنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں۔ ہاں، جھکو اس جگہ پر کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر دینی مسئلہ نہیں ہے۔ دینی مسئلے میں اگر آپ حق پر ہیں، دینی معاملات، یہ علماء اور فقہا اور مفتیان کرام کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دینی مسئلے کے اندر آپ حق پر ہیں تو پھر ڈٹ جائیں،
دنیاوی معاملہ ہے، رشتہ داری کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، دوسرے کا دل دب گیا اور وہ کہتے ہیں آپ معذرت کریں، آپ معذرت نہیں کرتے، تو اس وجہ سے رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، چھوڑ دیں، آپ جھک جائیں، آپ بھی معذرت کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اپنوں میں یہ جملہ لکھ لیں، اپنے سینے کی تختی پہ لکھ لیں، اپنوں میں ہار جانا جیت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنوں میں ہار جانا ہی جیت ہوتی ہے۔ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو ہار جائیں، مان جائیں، اپنے کوئی مسئلہ، رشتے بچا لیں، محبتیں بچا لیں۔ ارے ایک انا کی وجہ سے ہم سارے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، صرف ایک انا کی وجہ سے۔ تو کیوں ایسا کریں؟ ہم محبتیں بانٹنے والے کیوں نہ بنیں؟ ہم منجنیق کیوں بنے کہ جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں؟ ہمارے منہ کو اللہ پاک نے ایک برتن کی صورت دی ہے، تو اس برتن سے ہم پھول نکالیں، نہ کہ گند باہر نکالیں۔ اور انہی لفظوں کے ذریعے ہم کسی کا سینہ چھلنی بھی کر سکتے ہیں اور کسی کے سینے کے اندر پھولوں کا باغیچہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ہے یار، فلاں بندے کے پاس بیٹھا ہوں، 2 منٹ بیٹھا ہوں، جلا کے رکھ دیا ہے، کبھی اس کا شکوہ، کبھی اس کا گلہ، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، اللہ کرے پھر میرے متھے نہ لگے، پھر سامنے نہ آئے۔ اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بس 2 منٹ کی ملاقات ہی دل جیت لیا ہے اس کی مسکراہٹ، اس کی میٹھی شیریں گفتگو، اس کا نرم لہجہ، اس کا پیار بھرا انداز، بس دل کرتا تھا کہ وقت تو اس کے پاس بیٹھا رہے، باتیں سنتا رہوں اس کی تو دونوں نے باتیں ہی ہیں، تھی بھی 2 منٹ کی، 5 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی گفتگو۔ بس آپ نے کسی کے ساتھ بس پہ سفر کیا ہو، آپ کی سیٹ کے ساتھ کوئی کرخت مزاج بندہ بیٹھا ہو، تو کتنا مشکل سے سفر ہوتا ہے۔ وہ یار اتنا کرخت مزاج بندہ ہے، پتہ نہیں کیڑے بندے نال میری سیٹ بن گئی، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شیریں گفتگو والا، پیار محبت والا بندہ آپ کو سفر میں مل جائے، ساتھ اس کے سیٹ لگ جائے، جو آپ کو باتوں باتوں میں کہیں نکال کے لے جائے، سفر کا پتہ ہی نہ چلے، اور پیار بھری محبت بھری باتیں ہوتی رہے، تو وہ بندہ ساری زندگی آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس طرح اگر ہم آدھے گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے سفر کے اندر بھی اچھا ساتھی چاہتے ہیں، شیریں گفتگو والا بندہ ہم پسند کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں نہ شیریں گفتگو والا بنائیں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی 5 منٹ بیٹھ جائے تو پھر توبہ نہ کرے، بلکہ یہ لمحے دوبارہ لانے کے لیے زندگی میں کوشش کرتا رہے کہ پھر کبھی ملاقات ہو تو پھر وہ نرم مزاجی ملے، پھر وہ شیریں گفتگو ملے۔ ارے اللہ والوں کے پاس عوام کا ہجوم کیوں ہوتا ہے؟ آپ پیران عظام کے پاس جاتے ہو نا، علماء کے پاس جاتے ہو، کیوں ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا؟ کبھی طلباء کا ہجوم ہے، کبھی مسئلے پوچھنے والوں کا ہجوم ہے، کبھی عوام الناس بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس دربار پہ بیٹھے ہیں جہاں کسی کا دل توڑا نہیں جاتا، دل جوڑے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال پہلے بھی شاید یہاں پہ سنا چکا ہوں، حضرت خواجہ غلام فرید سارے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور آ کے تحفہ پیش کیا، اور تحفہ تھا کینچی۔ اس نے کہا حضور میں درزانی ہوں تو کپڑے سیتی ہوں، تو میرا دل چاہا کہ مرشد کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لاؤں، تو تھا کچھ نہیں، بس وہ کپڑے کاٹنے کے لیے کینچی تھی، کہا مرشد کو یہ تحفے میں دے دیتی۔ آپ مسکرائے، آپ نے کینچی ہاتھ میں لی، فرمایا اماں جی تمہاری محبتیں سلامت ہوں، تمہارا تحفہ تو قبول ہے، لیکن چیز تبدیل کرو، چیز تبدیل کرو۔ حضور میرے لیے تو یہ بڑی اعلیٰ چیز تھی، کپڑے کاٹنے کا کام کرتی ہے، تو میں یہی لے کے آئی ہوں، غریب ہوں، کبھی پسند نہیں آئی، شاید آپ واپس کر رہے ہو، کم قیمت کی ہے۔ فرمایا قیمت کی کمی بیشی کی بات نہیں ہے، میں چیز بتاتا ہوں، بولے آپ حضور کیا چاہیے؟ فرمایا کپڑے سیتی ہو تو پھر جب کاٹتی ہو تو سیتی ہوگی، سینے کے لیے سوئی بھی تو ہوگی آپ کے پاس؟ جی حضور سوئی بھی ہے۔ فرمایا کینچی رکھو اور سوئی لے آؤ۔ بڑھیا گھر میں گئی، وہ کینچی رکھی، سوئی اٹھائی، مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا، مسکرائے، اور بڑھیا پوچھتی ہے حضور کینچی کیوں واپس کی، سوئی کیوں قبول فرمائی؟ حکمت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اماں سن، کینچی ملے ہوئے کو کاٹتی ہے اور سوئی کٹے ہوئے کو جوڑتی ہے، ہم اللہ والے کاٹنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملے ہوئے رشتوں کو کاٹ رہے ہیں،
اور ملی ہوئی محبتوں کو کاٹ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، تو نہیں کاٹے نہیں۔ کاٹنا کس جانور کا کام ہے؟ ہم سارے سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی خصلت کیوں اپنائیں؟ تو ہمارا کام جوڑنا ہے، ٹوٹوں کو جوڑیں، بچھڑوں کو ملائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، آپ فوراً گھر کی طرف تشریف لے گئے اور قرآن کی آیت اتری، یا ایھا المدثر، اے مدثر کے کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ چونکہ آپ گھر گئے اور ایک کمبل اوڑھا آپ نے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ایک وحی مجھ پر نازل ہوئی اور فرشتے نے رب کا پیغام سنایا، میرے جسم پر ایک کپ کپی ہے، رب کی وحی کا بوجھ ہے، اور اب میں اس امانت کو لوگوں تک پہنچاؤں گا تو لوگ میری دشمنی کریں گے۔ اب سنیے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے سر کے تاج، میں زندگی گزار کے آئی ہوں آپ کے ساتھ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں آپ کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا، چونکہ آپ کے اندر اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ میں محبوب آپ میں یہ صفت ہے، اور جس میں یہ صفت ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ دشمنیاں کم کرتے ہیں، محبتیں زیادہ نبھاتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں نا ہمارے ہر طرف سے چاہنے والے ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ مولا علی کا فرمان ہے، فرمایا وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کا حاسد نہ ہو، وہ بھی کوئی بندہ ہے جس سے حسد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ارے حسد کرنے والے بہت سارے ہیں، آپ کام اچھے کرو۔ دوستیاں مول لینا پڑتی ہیں، دشمنیاں فری میں مل جاتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم ستٌ، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 قسم کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 قسم کے حقوق ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون کون سے ہیں؟ یا مطلقاً ہے میاں بیوی، ماں باپ، والدین، یا باپ اور اولاد، استاد اور شاگرد، ان کے نہیں، مطلقاً ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، لازم چیزیں، اور وہ کتنی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے 6۔ ان میں سے پہلی فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو کسی اپنے بھائی مسلمان سے ملا کرے، ملاقات کرے تو اس کو سب سے پہلے سلام کیا کر۔ آج تو عجیب عجیب کلمے سننے کو ملتے ہیں نا، گھر میں بھی جائیں تو سلام کی عادت کم کوئی ہوتی ہے، سلام نہیں کرتے، کوئی اور گفتگو شروع کر دیں گے۔ ارے سلام دعا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز دعا سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سلام نام کا ایک محل ہے جنت میں، جب تم کسی کو کہتے ہو نا السلام علیکم، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے پیارے بھائی اللہ تمہیں جنت کا وہ محل عطا فرمائے، اور میں تم بھی اس کے جواب میں کہو وعلیکم السلام، وہ محل اللہ تجھے بھی عطا فرمائے۔ ارے ممکن ہے قبولیت کا لمحہ ہو، دعا قبول ہو جائے، اس کو بھی رب جنت عطا فرمائے، تمہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ تو فرمایا مسلمان کو جب بھی ملے تو اپنے کلام کی ابتدا سلام سے فرمائے۔ اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ بعض اوقات ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں کروں گا، وہ کرے گا تو میں کروں گا، اس نے تو سلام کی نہیں، میں کیوں کروں؟ وہ کتنا بڑا بندہ آ گیا۔ ارے نہیں، حدیث پاک کہتی ہے جس کے دل میں تکبر نہیں وہی ابتدا کرے گا۔ مولا حسن حسین کے آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، حسینی تو سارے ہیں نا، حسن و حسین کا کسی بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اور ان کے اختلاف شریعت ہوا کرتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے تھے، اختلاف ہو گیا۔ 1-2 دن بعد نہیں ہوئی، بات پہنچی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اب حضور ان میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، لیکن فیصلے کے لیے حضور آنے لگے، حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے خود فیصلہ کر لیا۔ مولا حسین چلے آئے امام حسن کے پاس اور آ کے آپ کو سلام کیا، گلے ملے، اور گلے مل کے کہا کہ بلکہ اس سے بھی پہلے تھوڑا سا اس بات کو بڑھانا چاہوں گا، جب امام حسین مولا حسن کے پاس آئے، اب منانے کے لیے آ رہے ہیں، چھوٹا بھیا بڑے کے پاس آ رہے ہیں، منانے کے لیے آ رہا ہے،
اور جب قریب بیٹھے نا امام حسن کے، تو امام حسن کو فرمانے لگے پیارے بھائی اپنے نانا جان کا فرمان سنا ہوگا نا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، تو میں چاہتا ہوں جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں۔ کیا تربیت تھی، کیا تربیت تھی! ارے جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، جس کا بابا ولیوں کا سردار ہو، اس گود میں پروان چڑھنے والے بچے ہمارے لیے تربیت کا کیوں نہ سبب بن جائے۔ فرمایا پیارے بھائی بڑے بھائی، حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں۔ امام حسن نے فوراً سلام کیا، حسین نے جواب دیا، گلے ملے، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ہم تو اس انتظار میں ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی بات ہو گئی ہے تو بس اس نے میرے خلاف بولا کیوں ہے، خاموش ہیں، بس کئی دن تک بولا بھی نہیں۔ فرمایا مومن کی شان نہیں ہے کہ 3 دن تک کسی سے اپنا بول چال چھوڑے رکھے بغض و اناد کی وجہ سے، نہیں، بلکہ یہ محبت کی باتیں ہیں، اور قرآن نے حدیث نے ہمیں محبتوں کا درس دیا ہے۔ حدیث پاک میں 6 بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، دامن وقت سکڑ چکا ہے کہ میں ان 6 کا تو عرض نہیں کر سکوں گا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔